وائس آف اسلام کے معزز دوستو السلام علیکم۔ قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والے تخت کو صرف طلسماتی اور دیو مالائی قصے کہانیاں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعہ بنائے گئے ہوائی جہاز اور راکٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن آج سے ہزاروں سال قبل اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا اڑنے والا تخت عطا کیا گیا تھا جو آج کی ہوائی سواری اور جہازوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی تھے جنہیں منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم ترین بادشاہت و حکومت سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 700 سال سے بھی زیادہ مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات کو زیر کیا اور ان پر حکومت کی۔ یہ عظیم الشان بادشاہت آپ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے بارگاہ خداوندی میں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ جناتوں اور جانوروں کو بھی آپ کا تابع بنا دیا۔ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ آپ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ چرند و پرند، جنات، حیوانات اور انسان آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنوانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ جنوں نے اس تخت کو بڑی محنت سے کئی سالوں میں تیار کیا۔ یہ تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ، زمرد جیسے پتھروں سے جڑاؤ کیا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے نایاب درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی۔ اس تخت کے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف لاتے تو تمام پرندے اس تخت پر معلق ہو کر آپ علیہ السلام پر سایہ کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں معلق ہو جاتا اور ہزاروں کوس کا سفر چند لمحوں میں پورا کر دیتا۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ اس تخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ تخت کس تیز رفتاری سے اڑ رہا ہے۔ اس تخت کی رفتار بے مثال تھی جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں غیر معمولی تھی۔ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اس لیے اس تخت کے چاروں طرف چلنے والی ہوائیں سفر کو آسان کر دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے۔